السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ کے اہمیت کے بارے میں بہت ساری فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر ایک یا دونوں میں سے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کرنا اور جھڑکنا نہیں، ان سے محبت سے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور کہا اف نہ کرنا۔ اف کوئی عام بول چال میں برا نہیں لگتا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے سامنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بو آ رہی ہے۔ اگر انسان اف کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو سمجھ لو ماں باپ کے بارے میں وہ غلط سلط بولنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ آج جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، ماں باپ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ترقیاں کر رہے ہیں لوگ، ویسے ویسے اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ دن پہ دن ماں باپ کی اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں؟ پہلا وجہ یہ لگتا ہے کہ دنیا اپنی زندگی میں جینا چاہتے ہیں۔ دوسرا وجہ پیسہ 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 ہم کماتے رہیں، اپنے بچے اپنی بیوی کو پالتے رہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ماں باپ سے ہمیں اس دنیا میں وجود میں لائے۔ کس تکلیف سے ماں نے ہمیں پالا ہے، ہماری بچپنے میں وہ ہماری پریشانیوں کو کس طرح سالو کرتی تھی۔ اپنی نیند بھول کر وہ ہماری نیند کو پوری کرتی تھی۔ ہم پیشاب کر دیتے تھے بستر پہ تو ماں الگ کر کے اس گیلے بستر پہ لیٹ جاتی تھی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ یہاں کبھی کبھی ایسے یہاں دیکھا ہے کہ ماں باپ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو بھی نہیں پورا کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اپنے لیے ظلم کر رہے ہیں آپ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشی میں والدین کی خوشی ہے۔ اگر اللہ ناراض تو والدین بھی ناراض۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کوئی ایک وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ ان کی پریشانیوں کو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، پیسے سے، ان کے پاس بیٹھ کے، ان کی خدمت کر کے ان سے جنت کی طلب کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اگر تو چاہ تو اس کو ضائع کر یا اس کو محفوظ کر۔ میرے بھائی، میرے ماں باپ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں اور حسن سلوک کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ پھر کہا ماں کے ساتھ، پھر کہا ماں کے ساتھ، اور پھر چوتھی بار جب فرمایا تو کہا باپ کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں کو 75 درجہ دیا اور باپ کو 25۔ ایسا اس لیے کیونکہ ماں نے ہمیں بہت تکلیفوں سے ہمیں پالا ہے۔ اپنی ساری خوشیاں کھو دیتی ہیں ماں اپنے بچے کو پالنے کے لیے، مگر آج جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
اگر جنت کمانا ہے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو ماں ہے اور باپ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے میرے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو دیکھیں اتنا رحیم اللہ اور اللہ کے رسول کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کتنی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ آج ہم لوگ اس قدر کو بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے ممبر پر چڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ یہ چیز نئی بات لگی تو صحابہ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ جب ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے بولا آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا، جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ خدمت کر کے جنت نہ پائے تو اس پہ لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہاں دیکھیے فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں و بہنوں، کوشش کریں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی اور ان سے دعائیں لینے کی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ماں دعائیں دینا بند کر دے اور تم دنیا میں ہی مشغول رہو اور اسی میں کو آپ سمجھیں یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں، یہ اندھیرا ہے۔ یہ دنیا کے اندھیرا ایسا ہے کہ انسان یہیں دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کے پاس بیٹھنے کی۔ ماں باپ کی جتنا خدمت کریں گے اتنا ہی آپ کے فائدہ ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے، اور دعا کریں، اے میرے پروردگار عالم، جس طرح میرے ماں باپ نے احسان کیا ہے، اے اللہ تو بھی ہمارے ماں باپ پر رحم کر۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین نہیں، اللہ ان کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔